حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں ہے۔ چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ، چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ، حالانکہ شرافت کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر زمانے کے لیے ہیں، ہر قوم کے لیے ہیں، ہر ملک کے لیے ہیں، تمام زمانوں اور تمام ملکوں کے لیے آپ کی تعلیمات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک زمانے کے لیے آپ کی تعلیمات خاص ہوں اور باقی زمانوں کے لیے آپ کی تعلیمات موجود نہ ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعلیمات تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام مکانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر انسان کے لیے آپ کی تعلیمات ہیں۔ اس روئے زمین پر رہنے والی ہر قوم آپ کی تعلیمات پر اگر چلنے لگے تو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو جو چیزیں سکھلائی ہیں، جو چیزیں بتلائی ہیں، ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو شریعت کے احکام ہیں، جو شرعی چیزیں ہیں، جیسے یہ چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، ایک تو وہ ہیں، اور دوسری چیزیں وہ ہیں کہ جو آئندہ پیش آنے والی ہیں، جن کو ہم دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے آئندہ زمانوں کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کو اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہر وقت غم زدہ رہتے تھے، ہر وقت فکر میں ڈوبے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے نبی پریشان رہتے تھے، لیکن وہ غم اور وہ پریشانی پیسہ کمانے کا نہیں تھا، وہ پریشانی دنیا کمانے کی نہیں تھی، دنیا حاصل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ پریشانی جو تھی اس کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس چیز کا غم تھا، اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی، یہ چاہت و تمنا تھی کہ دنیا کا ہر انسان ایمان لے آئے، دنیا کا ہر انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس چیز کی اللہ کے نبی کو بہت خواہش اور تمنا تھی، لیکن اس زمانے کے لوگ تو سیدھے راستے پر آ گئے۔ اس زمانے کے لوگ تو اللہ کے نبی پر ایمان لا کر صحابہ کرام کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ اس زمانے کے لوگوں نے تو اپنے نام کے آگے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب لگوا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اتنی بڑی خوشخبری اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی کہ میں بھی ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن آئندہ زمانے میں جو لوگ آنے والے ہیں، جو یہ ہمارا زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے جو لوگ ہیں، کیا وہ بھی مسلمان ہوں گے؟ کیا وہ بھی سچے پکے مسلمان ہوں گے؟ کیا وہ بھی اپنی دعاؤں کے اندر اتنا ہی اثر رکھتے ہوں گے؟ کیا وہ بھی اپنی نماز کے اندر وہی طاقت رکھتے ہوں گے جو صحابہ کرام کی نماز میں تھی؟ اس زمانے کے لوگوں کا یہ حال ہوگا یا نہیں؟ تو آج کے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کسی سے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کون کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا سب کو علم ہے، سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔
آپ نے لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ جو شخص رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کتنے لوگوں کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں جو ہم غلط کام کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں جتنے بھی غلط کام ہم کر رہے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہی نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان رائی کے دانے سے بھی کم باقی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ جس طرح کی ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم کافروں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیثوں کے اندر بتلایا۔ آج تو لوگ علماء کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ علماء کسی کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو بھی کافر بتاتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ آج لوگ عالموں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیثوں کے اندر جو باتیں بتلائی کہ ان چیزوں سے آدمی کافر ہو جائے گا، ان چیزوں سے آدمی کافر ہو جائے گا، ان چیزوں سے منافق ہو جائے گا، یہ کافروں والی حرکتیں ہیں۔ تو آج اگر ہم غور کریں تو وہ تمام حرکتیں اور تمام باتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ کافروں والی تمام حرکتیں، تمام کام ہم لوگ مسلمان ہو کر بھی کر رہے ہیں۔ تو جب ہم کام کافروں والے کر رہے ہیں تو ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ ہم بالکل بھی مسلمان کہنے کے حقدار نہیں ہیں اپنے آپ کو۔ مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے، اور اگر اس طریقے سے ہٹ کر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مسلمان کہتا رہے، وہ مسلمان ہونے کے کتنے ہی دعوے کرتا رہے، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا حضرت جی مانتا رہے، آپ یاد رکھو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج کے زمانے میں اللہ کے نبی کی وہ تمام باتیں ہمارے سامنے وجود میں آ رہی ہیں جو اللہ کے نبی نے اب سے 1450 سال پہلے بتلائی تھی۔ ابھی 4 دن پہلے میرے پاس ایک شخص کا فون آیا اور میں اس وقت بہت غصے میں تھا، میں کسی پریشانی میں، کسی الجھن میں تھا، میں بہت غصے میں تھا۔ لیکن جب فون آیا تو اس کا بہت اچھا نصیب تھا کہ میرا سارا غصہ اسی پر جھڑ گیا۔ دم فون، دم فون، ہوش نہیں لے رہا وہ، دے دم اس نے لائن لگا دی فون کی۔ میں کاٹتا رہا، آخر میں نے اٹھا ہی لیا۔ میں نے کہا جی بتلائیے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ قرآن کریم کے اندر موت کی عدت کا ذکر، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے؟ میں نے اس سے بتلایا کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے پاس میں میرے دوست بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارا دوست پاگل ہے، بے وقوف ہے، مینٹل ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس سے میری بات کرو، میں بتاؤں گا اسے کہاں ہے قرآن کریم کے اندر۔ ایسا میں نے کہا تو انہوں نے فوراً فون کاٹ دیا۔ یہ لوگوں کے حالات ہیں، مطلب الف کا پتہ نہیں اور قرآن کریم کے اور حدیث کے بارے میں اپنی رائے زنی کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں قرآن کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ شریعت کا یہ حکم قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں، یہ مسلمان ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں مسلمان جنہیں اپنی کتاب کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا، ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہوتے، یہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو میڈیا کے پروپیگنڈے میں آ کر اب سے کئی سال پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ طلاق کا مسئلہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے، مولویوں کا اپنی طرف سے پیدا کیا ہوا مسئلہ ہے۔ یہ وہی شیطان لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو اپنے مذہب پر انگلی نہ اٹھاتے۔ آج جو غیر لوگ مسلمانوں کے مذہب پر انگلی اٹھا رہے ہیں ان کی غلطی نہیں ہے، میں انہیں مجرم نہیں مان سکتا۔ جو مسلمانوں کے اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں میں انہیں مجرم نہیں مان سکتا، اس میں مجرم صرف مسلمان ہے۔ اگر مسلمان قرآن و حدیث کو جان لے تو مسلمان کے اسلام پر دنیا کی کوئی طاقت انگلی نہیں اٹھا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتی۔
لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک شاعر نے ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں کہا، تو مسلمان ہے مگر تجھ میں مسلمانی نہیں، تو مسلمان ہے مگر تجھ میں مسلمانی نہیں۔ نام کا مسلمان ہے، کام سارے کافروں والے، حرکتیں ساری کافروں والی، جس کا لے لے دینے کو تیار نہیں، جس کا مال ہڑپ کر لے اس کا مال واپس دینے کے لیے تیار نہیں، جس کے مکان پر قبضہ کر لے کوئی مائی کا لال اس سے مکان نہیں چھڑوا سکتا، جس کے 10 روپے لے لے واپس دینے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ ڈالے ہوئے ہے، دوسروں کے ساتھ غلط برتاؤ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کہاں کا تو مسلمان ہے؟ تو مسلمان ہے مگر تجھ میں مسلمانی نہیں۔ نام تو ہے کہاں تو مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں کی جو خوبیاں ہونی چاہیے، اسلام جن چیزوں کے بارے میں بتلاتا ہے ان میں سے ایک بھی چیز تو مسلمان ہے مگر تیرے اندر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، تو یہ مسلمانوں کا حال ہے جو قرآن و حدیث کے بارے میں اپنی رائے زنی کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر سب کچھ ہے، اور بہت سے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم قرآن کے اندر نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو تجھ سے کہہ کون رہا ہے کہ تو اس کو مان؟ بالکل بھی مت مان، کافر ہو جا، مورتیوں کی پوجا کر لے، کون تجھ سے تیری خوشامد کر رہا ہے؟ جب اب بھی تو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، اب بھی تو قرآن و حدیث پر نہیں چلتا، تو اگر تو مندر میں جا کر مورتیوں کی پوجا کر لے تو پھر فرق ہی کیا رہ گیا؟ اب بھی تو کافروں والی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ قرآن و حدیث کے بارے میں 0/0 کچھ بھی اسے پتہ نہیں، اور بکواس کرنے میں سب سے آگے۔ جتنے کم علم ہوں گے، جتنے زیادہ جاہل ہوں گے، اتنی ہی زیادہ بکواس کرنے والے ہوں گے۔ بہت سارے مسلمان اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ اگر کہیں کسی مجلس میں کوئی عالم بیٹھا ہو اور عالم سے کوئی سوال کیا جائے تو عالم کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی طرف سے فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ میرے پاس اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے جو مجھ سے مسئلہ معلوم کرتا ہو تو میں اس کو مسئلہ ایک دم نہیں بتلاتا، یہ میرا رول ہے۔ کوئی بھی مجھ سے دین کا کچھ بھی مسئلہ معلوم کر رہا ہو اور وہاں پر کافی سارے لوگ، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو میں مسئلہ ایک دم نہیں بتاتا، میں اپنی زبان بند رکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کون زیادہ بکواس کرنے والا ہے۔ عالم کے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جاہل لوگ ہی جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو اللہ کے نبی نے بتلائی تھی کہ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور امیر بنا لیا جائے گا، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث آج 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ عالموں کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جاہل عالم سے پہلے ہی بول پڑتا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب مجھ سے معلوم کر رہے تھے کہ میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتلائیے۔ میرے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہاں پر جو بیٹھا ہوا تھا، جو 2-3 لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک بول پڑا کہ آپ کا کوئی دشمن ہے بہت زبردست۔ میں نے کہا اچھا، بہت بڑا حضرت جی ہو رہا ہے، دشمن ہے؟ ایک چیز کے بہت سارے مطلب اور معنی ہوتے ہیں۔ سامنے والا جو سوال کر رہا ہے عالم اسی کے حساب سے جواب دے گا۔ تم تو جاہل ہو، بے پڑھے ہو، تمہیں کیا پتہ؟ تمہیں تو کسی چیز کے بارے میں تم نے ایک بات سنی، اب اس بارے میں کچھ بھی سوال ہو تم اس کے ہر سوال پر اپنی بات فٹ کرو گے۔ عالم ایسا نہیں ہوتا ہے، عالم پوائنٹ کے حساب سے جواب دیتا ہے، جیسا سوال ویسا جواب، جیسا سوال ویسا جواب۔ عالم شرعی عدالتوں کا وکیل ہوتا ہے، مولوی شرعی عدالتوں میں، اسلامی ملکوں میں ایک وکیل کی حیثیت رکھتا ہے، اور مفتی اسلامی ملکوں میں جج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں مفتی اور عالم لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والی اس قوم کا نام ہے کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور دنیا کے لوگ اسے اپنی جوتی کی برابر بھی نہیں سمجھتے۔ عالم اس چیز کا نام ہے، اس قوم کا نام ہے ہندوستان کے اندر۔ اسی لیے تو بول پڑتے ہیں، ورنہ کسی وکیل کے یہاں پر اگر کوئی شخص اپنی رائے لے تو کسی میں ہمت ہے جو وکیل کے سامنے بول دے؟ کسی میں ہمت نہیں ہے۔
لیکن ایک عالم ہی ایسی چیز ہے کہ عالم سے کوئی سوال ہو تو عالم کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جاہل لوگ بہت زیادہ بول پڑتے ہیں، جاہل لوگ پہلے ہی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے آج کل، اور یہ چیز ہمارے دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو ہمارے اندر جو مسلمانوں والی صفات ہونی چاہیے، جو خوبیاں ہونی چاہیے، ان میں سے ہمارے اندر ایک بھی شاید خوبی نہ ہو۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ میاں پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتا رہے تو بھی وہ اللہ کی کسی بھی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے اس انسان پر نچھاور کر رکھی ہیں۔ ابھی میں پرسوں اپنے والد محترم کے پاس بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا، تو یہی باتیں آ گئی، یہ سب باتیں کہ ایسا بادشاہ ہو گیا، یہ باتیں ہو گئی، وہ باتیں ہو گئی۔ میرے والد محترم بہت زبردست عالم ہیں، آپ ان کو جانتے بھی ہیں، لیکن میں نے اپنے والد محترم سے بھی یہی بات کہی کہ ابا جی، جس دن ہم سدھر گئے اس دن کسی کے باپ میں ہمت نہیں کہ ہم پر حکومت کر سکے۔ میرے والد محترم کہنے لگے کہ ہاں بیٹا صحیح بات کہہ رہے ہو، اور ہے بھی یہی بات۔ جس دن ہم سدھر گئے، جس دن مسلمان سدھر گیا، کوئی مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب سے 3 ہفتے پہلے جب میرے استاد محترم تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ جو میرے ساتھی تھے جنہوں نے جمعہ پڑھایا تھا، انہوں نے ایک حدیث اللہ کے نبی کی بیان کی تھی کہ اگر پوری دنیا کے اندر صرف 12,000 مسلمان ہوں، کتنے ہزار؟ زور سے بول کے بتاؤ۔ صرف 12,000 مسلمان ہوں تو پوری دنیا کی کوئی طاقت، پوری دنیا مل کر بھی ان کو نہیں دبا سکتی۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، آپ جھوٹے ہو سکتے ہو، پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 12,000 مسلمان اگر دنیا کے اندر ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان پر غالب نہیں آ سکتی، ان کو دبا نہیں سکتی۔ کتنے مسلمان ہیں آج کے ٹائم میں؟ اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہیں، ہر 5واں شخص مسلمان ہے، ہر 5واں انسان مسلمان ہے، لیکن سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ نکمی، سب سے زیادہ مخبر پولیس کی، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ گری ہوئی، سب سے زیادہ بدنام، سب سے زیادہ کچہریوں میں اور سب سے زیادہ عدالتوں میں اور سب سے زیادہ تھانوں میں اور سب سے زیادہ چائے کی دکانوں پر اور سب سے زیادہ ہوٹلوں پر اور سب سے زیادہ شراب کے اڈوں پر اور سب سے زیادہ تحصیل میں، کہیں بھی اگر کوئی قوم سب سے زیادہ ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ آپ بتاؤ، بولو۔ اس کا نام مسلمان ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر اگر صرف 12,000 مسلمان ہوں تو پوری دنیا ان کو نہیں دبا سکتی، اور آج اتنے زیادہ مسلمان ہیں اور دب رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، پوری دنیا کہے، میں نہیں مان سکتا اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، وہ سچ ہے۔ دنیا کے اندر اگر 12,000 مسلمان ہوں تو پوری دنیا ان پر غالب نہیں آ سکتی۔ آخر کیا بات ہے؟ اب مجھے دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے یار رشتہ داروں کو دیکھو، سب کو دیکھو، اور یہ دیکھو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، نام کے مسلمان ہیں یا سچ میں مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے جن مسلمانوں کے بارے میں بتلایا تھا وہ صحابہ کرام جیسے مسلمان ہونے چاہیے، میرے جیسے مسلمان نہیں، صحابہ کرام جیسے۔ تو اگر 12,000 مسلمان ہوں گے تو پوری دنیا پر غالب ہوں گے۔ آج سب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن سب سے زیادہ پٹ رہا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔